الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، ابھی میں اپنے شہر شولاپور سے دور سرسی آیا ہوں۔ ماشاءاللہ یہاں کا جو منظر ہے، ہریالی، پانی، نیچرل چیزیں، قدرتی چیزیں ہیں جس سے انسان کا موڈ فریش ہو جاتا ہے۔ تو آج اس موقع پر انشاءاللہ ہم وضو کا طریقہ سیکھیں گے۔ تو وضو کرنے کے لیے جب بھی ہم وضو کرنا چاہتے ہیں، وضو کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے پانی کم سے کم استعمال کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے نبی ایک مد پانی میں وضو کر لیا کرتے تھے۔ ایک مد پانی کتنا ہوتا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ آدھا لیٹر سے کچھ زیادہ، پونا لیٹر، یہ ایک مد پانی ہوتا ہے، 750 ملی لیٹر۔ تو اتنے تھوڑے سے پانی میں پیارے نبی وضو کر لیا کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں یکفی احدکم مد فی الوضو، تم میں سے ہر ایک کے لیے وضو کرنے کے لیے ایک مد پانی کافی ہے۔ گرچہ ہم بہتی ندی کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے ہوں تو یہاں پر بھی ہم پانی کا ضیاع نہیں کر سکتے۔ اصل میں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مد میں وضو کرنا ہے، ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی پیارے نبی کے پاس آیا، یسألہ عن الوضوء، وضو کرنے کے تعلق سے سوال پوچھا، فأراہ الوضوء ثلاثا ثلاثا، تو اس کو تین مرتبہ وضو کر کے بتایا گیا۔ ثم قال هكذا الوضوء، وضو اس طرح ہوتا ہے۔ پھر کہا فمن زاد على هذا، جو 3 مرتبہ سے زیادہ کرے، فقد اساء، اس نے بہت برا کیا، وتعدى، اس نے زیادتی کی، وظلم، اس نے ظلم کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ضیاع کرنے کے لیے 3 وعیدیں بتائی ہیں۔ اس نے بہت برا کیا، اس نے زیادتی کی، اس نے ظلم کیا۔ گرچہ آپ بہتی ندی کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے ہوں، اس پر ہمارا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ پیارے نبی نے کہا کہ کم سے کم 1 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ آپ اعضاء کو دھو سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ دھونا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، بہت برا ہے۔ تو چلیے اس کے بعد میں جب ہم وضو کرنے کے لیے جا رہے ہوں تو اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت صرف وضو کے لیے نہیں، آپ کوئی بھی کام کریں، عمل کریں، اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ احادیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہے۔ تو یہاں پر بھی نیت ضروری ہے۔ اور نیت کسے کہتے ہیں؟ القصد، العزم، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ ہمیشہ قصد دل میں ہوتا ہے۔ ہم گفتگو میں بھی کہتے ہیں کہ آپ کی نیت کیا ہے، تو نیت ہمیشہ دل میں ہوتی ہے، زبان پر نہیں۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہمیشہ دل میں ہوتا ہے، زبان پر نہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر بھی نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں وضو کر رہا ہوں، اور اس میں یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ میں ظہر کی نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، عصر کی نماز کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، بس آپ دل میں ارادہ کر لیں۔ اور جو لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں یہ درست نہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنے کے سلسلے میں صحیح حدیث تو کجا دور کی بات ہے، کوئی ضعیف اور موضوع من گھڑت روایت بھی نہیں ملتی جس میں یہ ذکر ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نیت کی ہو۔ تو اسی لیے اہل علم نے زبان سے نیت کرنے کو بدعت کہا ہے۔ تو آپ دل میں نیت کر لیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے وضو سے پہلے کی دعا کی۔ تو وضو سے پہلے جو دعا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوئی جس نے وضو نہیں کیا، اور اس شخص کا وضو نہیں ہوا جس نے بسم اللہ نہیں کہا۔ تو وضو سے پہلے کی جو دعا ہے بسم اللہ۔ ایک اور حدیث میں صراحت کے ساتھ کہتے ہیں پیارے نبی توضؤ بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کرو۔ تو ہم نے یہاں پر بسم اللہ کہا، دل میں نیت بھی کر لی۔ وہ وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا بھی غلط، اور بعض مساجد میں نویت للوضوء فلاں فلاں کئی ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم نے نیت کر لی ہے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ لیا ہے۔
उसके बाद जो बारी आती है वज़ू शुरू होता है अपने हथेलियों को धोना। उससे पहले मैं फ़र्क ये भी बता दूं आपको, वज़ू ज़बर के साथ, वज़ू पेश के साथ, इस दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। तो फ़र्क क्या है उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में दलाइल भी दिए हैं। वज़ू कहते हैं ज़बर फ़तहा के साथ पानी को, वज़ू करने का पानी, यानी ये जो पानी है वज़ू करने के लिए इस्तेमाल किया है वज़ू। जो अमल हम करते हैं चेहरा धोना, हाथ धोना, पैर धोना, ये अमल है वज़ू पेश के साथ। ये थोड़ा सा फ़र्क है। इसके लिए दलील ला सलात लिमन ला वज़ू अला, प्यारे नबी कहते हैं उस शख्स की नमाज नहीं हुई जिसने अमली तौर पर वज़ू मुकम्मल नहीं किया। तो वज़ू और वज़ू में ये फ़र्क है। तो चलिए उसके बाद हम यहाँ पर हाथ धोते हैं। इधर ही बैठे भाई, तो उधर आ जाओ, इधर बहुत ऊँचा है। आओ इधर आओ, इधर आ जाओ, वीडियो कट कर देंगे। स्टॉप करो ऊपर। जी हाँ, तो यहाँ पर हमने नियत भी कर ली है, बिस्मिल्लाह भी पढ़ लिया है। अब उसके बाद पहला काम जो है हथेलियों को धोना है। तो आप एक चुल्लू पानी ले लें, इस तरह अच्छी तरह ये जो गड्ढे हैं ये हथेलियाँ, कफ, इसको है ना 3 मरतबा धो लें। और हथेलियों को धोते वक्त ये जो उंगलियों के दरमियान खिलाल, ये खाली जगह है, यहाँ पर खिलाल करना है अच्छी तरह। यहाँ पर कुछ गंदगी भी जमा होती है, इसे आप खिलाल कर लें। फिर दूसरा चुल्लू ले लिया, फिर तीसरा चुल्लू, इस तरह हथेलियाँ हमने धो ली है। उसके बाद बारी आती है मज़मज़ा और इस्तिंशाक़ की, कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना। इसमें अक्सर लोगों से गलती होती है कि कुल्ली के लिए अलग पानी, नाक में चढ़ाने के लिए अलग पानी लेते हैं। माज़रत के साथ ये हदीस ज़ईफ़ है। तो सही तरीक़ा क्या है कि आप एक ही चुल्लू से आधा मुंह में आधा नाक में, या देखिए एक चुल्लू पानी लिया, इस तरह आधा मुंह में आधा नाक में। फिर आप मुंह में थोड़ा सा इस तरह उंगली साफ़ कर लें ताकि कुछ चीज़ें अटक गए तो निकल जाएंगी। फिर नाक, एक और काम करना है, एक तो कुल्ली की, नाक में पानी चढ़ाया, तीसरा इस्तिंसार, नाक झाड़ना। तो नाक भी झाड़ना है। कौन से हाथ से नाक साफ़ करना है उस बारे में भी हदीस में आता है। बाएं हाथ से नाक आप है ना इस तरह अच्छी तरह हवा के साथ नाक साफ़ करें। एक मरतबे हो गया, दूसरी मरतबे। तो इसमें कभी कभार क्या होता है, पूरा पानी मुंह में चला जाता है। शुरू में थोड़ा मुश्किल होगी, लेकिन आप करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आदत होगी। तो तीसरा चुल्लू, फिर से वही अमल, कुल्ली करेंगे, फिर नाक साफ़ करेंगे। इस तरह ये काम हो गया। उसके बाद में आता है, इसके बाद बारी आती है चेहरा धोने की। तो चेहरा कहाँ से कहाँ तक, ये जो हमारे पेशानी के ऊपर जो बाल हैं, यहाँ से लेके थोड़ी ख़त्म तक ये जबड़े, फिर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा चेहरे में दाखिल है। तो चेहरा भी हम 3 मरतबा धोएंगे। तो चेहरा धोने का तरीक़ा क्या है, एक चुल्लू पानी लें, दूसरा हाथ लगाएं, दोनों हाथों से चेहरा धोना है। बाज़ लोग एक हाथ से चेहरा धोते हैं, हदीस में आता है कि दोनों हाथ से धोना है चेहरा। इस तरह एक चुल्लू लिया, अच्छी तरह आप रगड़ कर धोएं चेहरे को। फिर दूसरा चुल्लू लिया, और चेहरा धोते वक्त एक और चीज़, दाढ़ी का खिलाल भी होना चाहिए। दाढ़ी ये भी चेहरे में दाखिल है, तो आप दाढ़ी का भी खिलाल करें। तो दाढ़ी का खिलाल इस तरह होता है, इस तरह दाढ़ी का खिलाल करें। तो तीसरा चुल्लू लिया हमने, और बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि 3 मरतबा जो चेहरा धोते हैं उसी के साथ दाढ़ी का खिलाल कर लें। और बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि 3 मरतबा चेहरा धोने के बाद एक चुल्लू अलग से पानी लेकर दाढ़ी के नीचे दाखिल करें, दाखिल करके फिर खिलाल करें। तो ये हदीस में आता है अदखलहु तहत हनकिही, कि ठूड़ी के नीचे प्यारे नबी ने चुल्लू पानी दाखिल किया, उसके बाद खिलाल किया। अच्छा, उसके बाद अब बारी आती है हाथों को धोने की। हाथ धोने में गलती ये करते हैं बाज़ लोग, 3 मरतबा धोना है तो 1 2 3, अच्छा 3 मरतबा लेते हैं उसके बाद लगड़ते हैं। ऐसा नहीं, आप एक चुल्लू लें, पूरा अच्छी तरह धो लें, फिर दूसरा लें, फिर अच्छी तरह साफ़ कर लें, फिर तीसरा लेके अच्छी तरह आप धो लें। पहले दायां हाथ, फिर बायां हाथ। 1 हो गया, ये 2, ये 3,
اب اس کے بعد باری آتی ہے سر کے مسح کرنے کی. تو سر کے مسح کے حوالے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ کون سا پانی لینا ہے. سر کے مسح کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ نیا پانی، یہ ہاتھ دھونے کے بعد جو تری ہے بچی ہوئی یہ پانی نہیں، نیا پانی اس طرح ایک چلو پانی لے کر تھوڑا اس طرح کریں، یہ نیا پانی سے سر کا مسح کرنا ہے. اور اگر کوئی بندہ ہاتھ دھونے کے بعد جو بچا ہوا ہے ہاتھ میں تری، اسی سے کر سکتا ہے کیا سر کا مسح؟ تو اس بارے میں بھی حدیث آتی ہے کہ آپ ہاتھوں کے بچنے کے بعد جو تری ہوتی ہے اس پانی سے بھی سر کا مسح کر سکتے ہیں. یا تو نیا پانی لیں یا ہاتھ دھونے کے بعد جو بچا ہوا ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے. اب اس کے بعد دوسری چیز سر کے مسح میں کس طرح کرنا ہے. سر کا مسح دونوں ہاتھوں سے یہاں سے شروع کریں گے، سر کے ابتدائی حصے سے اور پیچھے تک لے جائیں گے. اس طرح دونوں ہاتھ ملا لیں، ملا کے پیچھے تک لے جائیں. پھر یہ جو گدی ہے ہماری جہاں بال ختم ہو رہے ہیں گردن پہ، پھر وہاں سے پھر سامنے لے کر آئیں. یہ ایک طریقہ ہے سر کے مسح کرنے کا. بعض لوگ سر کا مسح کرتے وقت شہادت کی انگلی سبابہ جسے کہتے ہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب کان کا مسح کرنا باقی ہے، یہ انگلی کو چھوڑیں گے تو کان میں مسح کر سکتے ہیں، اس طرح سوچتے ہیں. یہ درست نہیں، دونوں ہاتھوں کو ملا کر پورے سر کا مسح کرنا ہے. اس طرح پیچھے لے جائیں پھر سامنے لے کر آئیں. یہ ایک طریقہ ہو گیا. اب سر کے مسح کا ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ سر کا مسح 3 مرتبہ کیا جا سکتا ہے، کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ آپ یہاں سے لیں، پیچھے لے کر جائیں، سامنے لائیں، ایسے ہی 3 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں. اس کی گنجائش ہے، میں نے اس کی دلیل بھی دی ہے. اچھا، ایک تیسرا طریقہ بھی ہے سر کے مسح کرنے کا، وہ یہ ہے ربیع بنت معوذ بن عفراء وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی میرے پاس ایک مرتبہ وضو کیے، جب سر کے مسح کی باری آئی تو انہوں نے پیارے نبی نے بال جس رخ میں جا رہے ہیں اس رخ میں مسح کیا، اور آپ کے بالوں کی حیت تبدیل نہیں ہوئی، چینج نہیں ہوئی. وہ کس طرح؟ یہاں پر دیکھیے آپ، اس طرح بال پیچھے جاتے ہیں تو اس رخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا اور کیفیت چینج نہیں بالوں کی، مطلب سامنے نہیں لایا. کیفیت بالوں کب تبدیل ہوتی ہے؟ اس طرح پیچھے لے جا کر سامنے لائیں گے تو تبدیل ہوتی ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سر کا مسح صرف سامنے سے لے جا کر پیچھے چھوڑ سکتے ہیں، پھر سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عموماً جب بال لمبے ہوتے ہیں، پیارے نبی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کے بال لمبے ہوا کرتے تھے، تو ایسے وقت میں صرف آپ پیچھے تک مسح کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر بال بکھر جائیں گے، اسے درست کرنے کے لیے کافی وقت لگ جائے گا. تو یہ 3 طریقے ہو گئے سر کے مسح کرنے کے. اچھا، اس کے بعد میں تو کان کا مسح کی باری آتی ہے. تو کان کا مسح کس طرح کرنا ہے؟ یہ جو سبابہ ہے اس کو آپ کان کے سوراخ میں ڈال لیں اور یہ ابہام انگوٹھے سے کان کے باہر مسح کریں. اس طرح اندر جو شیپ بنا ہوا ہے ویسے مسح کریں، پھر یہ ابہام سے باہر مسح کریں. یہ کان کا مسح ہو گیا. اب اس کے بعد آتی ہے باری پیروں کو دھونے کی. تو پیر کہاں تک دھونا ہے؟ قرآن مجید میں بھی ہے تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. کعبین یہ جو ٹخنے ہیں یہاں تک پیروں کو دھونا ہے اچھی طرح. تو ہم نے یہاں پر دیکھیے ایک چلو لیا، اچھی طرح دھویا. پیر کی انگلیوں کو بھی خلال کرنا چاہیے. پیر کی انگلیوں کا خلال کس طرح کیا جاتا ہے؟ خنصر یعنی چھوٹی انگلی ہے، اس سے پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے. دوسرا چلو پانی لیا، پھر تیسرا چلو لے کے اچھی طرح رگڑ کر آپ دھوئیں، صاف کریں. پیر دھونے میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم پیر دھوتے ہیں تو پیچھے کا حصہ جو ہیلس ایڑیاں ہیں وہاں پر سوکھا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ بعض کی ایڑیاں سوکھی ہوئی ہیں تو کہا ویل للعقاب من النار، نار جہنم کی وعید ہے ان ایڑیوں کے لیے، یہ جو سوکھا حصہ ہے نار جہنم کا عذاب ہے. اتنی سخت بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو اسی لیے ایڑیاں دھوتے وقت خاص کر آپ خیال رکھیں ایڑیاں مکمل طور پر وہاں پر پانی پہنچے، کہیں بھی سوکھا نہیں ہونا ہے. تو اس طرح ہم نے ایک چلو لیا، اس کا بھی خلال کرنا جو انگلیوں کے درمیان ہے خنصر سے خلال کر لینا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے نبی نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا، اس کے پیر میں لمعۃ قدر الدرہم، تھوڑا سا حصہ سوکھا ہوا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑو اپنی نماز کو، جاؤ دوبارہ وضو کر کے آؤ، پھر سے نماز پڑھو.
تو اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم بسا اوقات وضو کرتے ہیں، یہاں پر تھوڑا سا حصہ سوکھا ہوتا ہے، کوئی دوسرا شخص ہمیں بتاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، یا تو جا کر اتنا حصہ دھو کر آ جاتے ہیں۔ تو کیا اتنا حصہ دھو لینا کافی ہے یا شروع سے وضو کرنا ہے؟ تو اس میں دونوں طرح کے اقوال ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ اتنا حصہ دھو کر آئیں، بعض کہتے ہیں کہ پورا شروع سے وضو کر کے آنا ہے۔ تو اس میں جو بھی قول صحیح ہو، ہم پہلی مرتبہ جو وضو کرتے ہیں اسی وقت اچھی طرح اعضائے وضو کو دھو لیں، سب تک پانی پہنچا دیں۔ اب آخر میں وضو کی جو فضیلت ہے، وضو کے بعد کی دعا ہے، اس حوالے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس کی حدیث آتی ہے، اس حوالے سے عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا، اچھی طرح وضو کیا، ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسری دعا جو ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور مجھے بہت زیادہ پاک رہنے والوں میں سے بنا۔ تو اس کی فضیلت دیکھیے، فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یدخل من ایہا شاء، جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، عمل اتنا مختصر، ذکر اتنا مختصر، لیکن اس کا ثواب دیکھیے کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک مثال یہ سمجھ لیں کہ آپ مسجد میں نماز پڑھ کے باہر آئے ہیں، باہر آنے کے بعد 8 بڑی بڑی کار، مرسیڈیز، رولس رائس، بڑی بڑی کار کھڑی ہیں، سب کے دروازے اوپن ہیں، ہر کوئی آپ کو بلا رہا ہے کار میں ڈراپ کرنے کے لیے۔ تو کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی تکریم ہے، اعزاز ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں جنت کی نعمتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں، تھوڑی سی بھی نہیں ہیں۔ جنت کی نعمتیں بہت اعلیٰ ہیں، بہت عظیم ہیں۔ یہ دعا وضو کے بعد کی ہے۔ اس میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ یہ شہادت کی سبابہ کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کے دعا پڑھتے ہیں۔ ایسا کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ آپ شہادت کی انگلی اٹھائیں، آسمان کی طرف دیکھ کے دعا پڑھیں، بس آپ کو دعا پڑھ لینا ہے۔ اور وضو کرنے کے بعد اس کے جو فضیلتیں ہیں، سبحان اللہ، اگر آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ اتنے ساری فضیلتیں ملتی ہیں وضو کرنے پر۔ اس کی ایک پہلی فضیلت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسدی، جو بندہ وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، تو اس کے جسم سے گناہ گر جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفارہ، ناخنوں سے، ہمارے انگلیوں سے پانی گرتا ہے، گناہ بھی ویسے گر جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم فضیلت ہے۔ اور دوسری فضیلت وضو کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں اور تمہارے درجات بلند ہو جائیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ پیارے نبی کہتے ہیں، اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ کیا مطلب ہے کہ سرد رات ہے، ٹھنڈی رات، ٹھنڈا پانی ہے، ایسے موقع پر اگر کوئی بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسری فضیلت ہو گئی۔ تیسری فضیلت وضو کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں، قیامت کے دن ان امتی یأتون یوم القیامہ غرا محجلین من اثر الوضوء، کہ میری امت کے لوگ اس حال میں آئیں گے کہ اعضائے وضو ان کے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے وضو کرنے کی وجہ سے۔ یہ بھی ایک بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک چوتھی فضیلت جو ابھی میں نے بیان کی، وضو کے بعد کی دعا پڑھنے کی، جو بندہ وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے اس کے لیے فتحت لہ ثمانیۃ ابواب، فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ یدخل من ایہا شاء، وہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ اتنی عظیم فضیلتیں، 4 فضیلتیں ہو گئی۔ ایک اور فضیلت بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں
کہ اعضائے وضو کو دھونے کی وجہ سے آپ کا جسم صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اور الطہور شطر الایمان کے مصداق انشاءاللہ پاک صاف رہنا، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، اس کا بھی ہمیں اجر و ثواب مل سکتا ہے۔ تو ناظرین، جب تک ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی، تو اسی لیے جب بھی ہم وضو کرتے ہیں تو اچھی طرح اعضائے وضو کو دھو لینا ہے، کہیں بھی سوکھا نہ رہنے پائے، اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھیں گے تبھی ہماری نماز قبول ہوگی۔ تو اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق وضو کرنے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔